السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. وعلم وعلم اور سکھائے، اور اس نے سکھائے. سوال ہے کس نے سکھائے؟ وعلم اور اس نے سکھائے آدم علیہ السلام کو الاسماء، اسماء. اب اسم کسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم بڑی ڈیٹیل میں سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے لفظ یہاں پر اسم کیوں استعمال کیا ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ صفات کے بارے میں کیوں نہیں بات کی یا کسی اور چیز کے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ کلہا اس کے سب کلہا یہاں پہ جو ضمیر ہے ہا، یہ استعمال ہوتی ہے جب کثرت میں بے جان چیزیں موجود ہوں اور ان چیزوں میں انسانوں کو بھی شمار کیا جائے، لیکن انسانوں کی تعداد اس میں کم ہو اور زیادہ تر بے جان چیزیں ہوں. ٹھیک ہے، تو کلہا. ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا. اب یہاں پہ جو ضمیر چینج ہو گئی ہے، یہاں پر جو ضمیر ہے ہم، یہ خصوصاً انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. انسانوں کے لیے ضمیر جو استعمال ہوتی ہے وہ ہم استعمال ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا بے جان چیزوں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے وہ جمع کی وہ ہا استعمال ہوتی ہے. ثم پھر عرضہم ان کو پیش کیا علی الملائکتی، سامنے کیا یعنی سامنے لائے، علی الملائکتی فرشتوں پر. فقال تو اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی. یہ لفظ نبا سے ہی لفظ نبی بنا ہے، وہیں سے لفظ انبئونی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. مجھے بتاؤ. نبی کہا جاتا ہے جو خبر دینے والا ہو، بتانے والا ہو. ٹھیک ہے، انبیاء اس کی جمع ہے. نبا خبر کو کہا جاتا ہے، اور خبر اٹ سیلف جو ہے نا یہ بھی عربی کا ہی لفظ ہے. اچھا، فقالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسمائی ناموں کا، باسمائی ناموں کے، ہاؤلائی پھر یہ جمع جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے یہ جمع انسانوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ناموں کے بارے میں بتاؤ، مجھے بتاؤ ان کے نام. اب یہاں پہ نہیں آیا باسمائی ہا، تو اس میں اگر اسمائی ہا ہوتا تو یہاں پہ بے جان چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی. ہم کہہ سکتے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ استعمال ہو رہی ہے کس کے بارے میں؟ یہ بے جان چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے جان چیزوں کے بارے میں. تو حالانکہ بھی اسمائی ہاؤلائی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 پہ ہیں ہم. تو بھی اسمائی ہاؤلائی، جیسے میں نے بولا کہ جب ضمیر جو ہے بے جان چیزوں کے لیے ہم نے استعمال کرنی ہو تو وہاں پہ ہا زبر ہا وہ جمع کے لیے استعمال ہوگی. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے بھی اسمائی ہاؤلائی، بھی اسمائی ہاؤلائی ان کے ناموں کے بارے میں. ان کنتم صادقین، ان اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو. اب جب ہم اس آیت پہ جاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا سمجھا تھا. کوئی بتائے گا کل ہم نے کوئک ریکیپ جو نئی چیزیں ہیں؟ پرانی باتیں تو ہم نے بہت ریپیٹ کی ہیں، نئی چیز جو آپ کو سیکھنے کو ملی ہے کل کے سیشن میں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ. سر تسبیح کے معنی آپ نے بتائے تھے. ہوں جی تسبیح کے معنی پہ بتایا تھا کہ اللہ کو ہر حوالے سے یعنی کہ کوئی پریشانی آتی ہے، مشکلات آتی ہے تو شکوہ نہ کرنا، اللہ کے حوالے سے کوئی گلہ نہ رکھنا، یعنی کہ عیب سے پاک رکھنا اللہ کو. اور تسبیح میں یہ کہ آپ دکھاوے سے بچیں، یعنی اونچی اونچی عبادات اور دوسروں کے سامنے سراؤنڈنگز میں، اور اللہ تعالیٰ کو مشکل میں الزام نہ دینا، اور انسان کو اپنے دل دماغ کو پاک رکھنا اللہ کے لیے، یعنی کہ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے مصیبت ڈالی ہے، اللہ کی طرف سے آئی. تو دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ مصیبت جو ہے وہ صحابہ صحابہ یوسیبو سے ہے مصیبت. ہاں جی. جی. اور اپنے باقی تو یہ لٹرل میننگ تھے. آپ نے دوسرا ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ اگر انسان کی زندگی میں کچھ لوگ آتے ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں تو وہ سم ٹائم آزمائش کا سبب بنتے ہیں، یعنی کہ جیسے آپ کے اندر فار ایگزامپل صبر کم ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں آپ کا صبر جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، یعنی آپ کی جو خامیاں ہیں، یہ کمزوریاں ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، ہاں جی، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تاکہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں. اوکے ماشاء اللہ. اور اگر فار ایگزامپل جیسے آپ نے ایک پہاڑی کی مثال دی تھی کہ پہاڑی کی چوٹی پہ یعنی کہ آپ کا کوئی گول ہے، آپ کو چڑھنے کے لیے آپ کی آواز بہت دور چلی گئی ہے. سوری آپ کی آواز دور چلی گئی تھی. جی. یعنی کہ آپ کی زندگی میں اگر کوئی آپ کا گول ہے یا کوئی آپ نے اچیو کرنا ہے، جیسے پہاڑی پہ انسان چڑھتا ہے تو چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ مشکلات اکثر جو ہیں وہ انسانوں کے تھرو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، باپ کی شکل میں، بیٹے کی یا ہسبینڈ کی یا ماں کی. سو مسائل آپ کو سہنے پڑتے ہیں. ماشاء یہ اللہ. ایک پوائنٹ. تو یہاں پہ اب جو ہماری اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، تقدیس کا لفظ جو ہے وہ باقی تھا، میں نے حالانکہ بتا دیا تھا لیکن اس کو ریپیٹ کرتے چلوں. وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ایک لمحے کے لیے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا آغاز کیا ہے کس بات سے؟ الحمدللہ. تعریف صرف اللہ کی. تعریف کیا چیز ہے؟ اللہ کے بارے میں اچھی بات کرنا، یہی تعریف ہے نا. اللہ کے بارے میں اچھی بات کہنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی امید رکھنا، اللہ رب العزت کو اپنے ذہن میں، اپنے خیالات میں، اپنے عقیدے میں، اپنے دل میں، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے. اور تحمید کیا ہے؟ تحمید یہی بات ہے، حمد بیان کرنا. اچھا تسبیح کیا ہے؟ اب حمد کے لیے فرق یہ ہے کہ اس میں شکر اور تعریف دونوں پائے جاتے ہیں، جذبے کا اظہار کرنا. اور اس کی تفصیل سے ہم نے بات کی ہے سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں، بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو میں تحمید میں نہیں جاؤں گا، حمد میں نہیں جاؤں گا. تسبیح کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. ٹھیک ہے. حمد سے اوپر کا جو درجہ ہے وہ تقدیس ہے. ٹھیک ہے، تقدیس. اور اس سے اوپر والا درجہ ہے جو تسبیح ہے. حامد نام پایا جاتا ہے، محمود نام پایا جاتا ہے. محمود کسے کہا جاتا ہے؟ جس کی تعریف کی گئی ہو. اور یہ نام کس کا ہے؟ انسان کا. اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احمد، محمود. ٹھیک ہے. تو یہ رسول محمد. ٹھیک ہے. تو یہ جو تعریف کیا جانے والا، جس کی تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ لفظ ہم انسان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، انسان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ نچلے درجے پہ آ گیا. اس سے اوپر ہے تقدیس. ٹھیک ہے. تقدیس وہ کیا ہے؟ یہ لفظ بھی انسانوں کے ساتھ اور اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ انسانوں مقدس، ارض المقدسہ، مقدس زمین. لیکن جب باری آتی ہے تسبیح کی، یہ ایک ایسا خاص ورڈ ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ حمد میں آپ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں، تعریف بیان کریں، تعریف اچھی بیان کریں. تقدیس کیا ہے؟ کہ آپ اللہ رب العزت کے اندر عیب نہ بیان کریں، اللہ رب العزت کے بارے میں عیب نہ بیان کریں، پاکی بیان کریں. تو یہ
اپوزٹ ہو گیا. ایک ہے تعریف بیان کرنا, دوسرا کیا ہے کہ عیب نہ بیان کرنا, خامی نہ بیان کرنا, اللہ رب العزت کی پاکیزگی بیان کرنا. That's something else. لیکن it's the same thing. اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ رب العزت کی تقدیس کرنا. تقدیس کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں نے جیسے بولا کہ اللہ رب العزت کے عیبوں کے بارے میں, اللہ رب العزت کے بارے میں عیبوں کا ذکر نہ کرنا. نہ اللہ رب العزت کے اندر عیب پایا جاتا ہے, نہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی عیب کی نسبت ہے, نہ برائی کی کوئی نسبت ہے, نہ خامی کی کوئی نسبت ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تقدیس. اب اس سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے تسبیح. تسبیح. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دونوں الفاظ بہت پسند ہے. دونوں الفاظ, تحمید بھی اور تقدیس بھی, تسبیح بھی, تحمید بھی اور تسبیح بھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ ہی ہے وہ آدھا میزان ہے, والحمدللہ تملا, اور تحمید جو ہے اس کو بھر دیتی ہے. اسی لیے قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کا آغاز تحمید سے ہوا ہے, حمد سے ہوا ہے, اور بہت ساری صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تسبیح کی باری آئے گی یہ خاص اللہ رب العزت کے ساتھ ہے, خاص اللہ رب العزت کے بارے میں. ٹھیک ہے, اسی لیے کوئی ایسا نام نہیں ملے گا جس کی نسبت انسان کے ساتھ ہو اور وہ لفظ تسبیح سے بنا ہو, کوئی ایسا نام نہیں. ٹھیک ہے, اب ہماری جو اگلی آیت ہے اس ٹوٹلی ڈفرنٹ ٹاپک. اب تسبیح کے اندر میں ایک بات بیان کرتا چلوں. تسبیح کے اندر علماء ہیں, علماء کا ایک ایسا گروپ ہے جن کا عقیدہ مجھے امپریس کرتا ہے. ٹھیک ہے, ان میں سے نعمان علی خان نے بھی اسی عقیدے کی تائید کی ہے تسبیح کے اندر, تسبیح کی کیٹیگری کے اندر, اور انہوں نے اپنے دلائل دیے ہیں. ٹھیک ہے, میں فورس نہیں کر رہا ہوں, نہ میں جو ہے نا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ لازمی طور پہ مان لے کے آئیں. یہ بات آپ کو ڈائجسٹ کرنے میں مشکل پیش آئے گی, میں پہلے بتا رہا ہوں. اٹس گوئنگ ٹو کاز انکمفرٹیبل لائک انکمفرٹ. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک بڑے گروپ کا ایک عقیدہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. وہ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا آپا جی آپ تھوڑا سا تیار رہنا. ٹھیک ہے, ہم نے بحث نہیں کرنی ہے, لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, I'm not going to prove anybody wrong, I'm not going to prove anybody right. ٹھیک ہے, اچھا تو میں نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ نے اس پوائنٹ پہ نوٹ کرنا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. I need special intention on this point. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ, اللہ ہی کے لیے. اور یاد رکھ لینا یسجد للہ, یہ ہے ترتیب نارمل, یہ ہے نارمل ترتیب. یسجد للہ من فی السماوات والارض. ٹھیک ہے, یہ نارمل ترتیب. بلکہ اس سے بھی بہتر ترتیب کیا ہے؟ یسجد من فی السماوات والارض للہ. تو یہ فعل متعلق جو ہے نا وہ آخر میں آئے گا, یعنی جار مجرور مل کے متعلق ہوں گے, وہ آخر میں آئے گا. سب سے پہلے فعل ہے, پھر فاعل ہے, اس کے بعد مفعول ہے. لیکن جب ترتیب مفعول کو فاعل سے پہلے لایا جائے تو تخصیص آ جاتی ہے, تخصیص. اور جب مفعول کو فعل اور فاعل سے بھی پہلے لے جائیں تو اس کی اور تخصیص بن جاتی ہے. اور تخصیص وہ کیا معنی بنے گا؟ وَلِلَّهِ, خاص اللہ ہی کے لیے. یہ معنی ہے خاص اللہ ہی کے لیے یسجد, سجدہ کرتی ہے ایوری تھنگ. یسجد من فی السماوات والارض, جو کوئی بھی ہے زمین میں اور آسمانوں میں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تو اللہ کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے, تو کدھر سمجھ میں آتا ہے؟ اب پوائنٹ جو ڈیپ میں بتانے والا ہوں, یہ جو واقعہ آ رہا ہے, یہی جو واقعہ آ رہا ہے اس میں ہم نے جانا ہے. اب چونکہ تسبیح کی بات ہو رہی ہے تو ان کا نظریہ, اس گروپ آف علماء کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں ہوں خاص سجدے کے لائق, ہر چیز مجھے ہی سجدہ کرتی ہے, صرف اور صرف مجھے سجدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا, دراصل آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجدہ اللہ کو کیا گیا. دلیل کیا ہے؟ سنیے گا. ایک چیز یہاں پہ ایک ان کا یہ پوائنٹ, کیوں جو لام ہے, لام جو آتا نا فقلنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب یہ جو لام ہے یہ غائط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. غائط کے لیے, غائط کیا چیز ہے؟ کہ وجہ سے, کی وجہ سے. اس کا کے لیے بھی معنی ہے, یعنی کہ
میرے لیے پانی لاؤ، ٹھیک ہے، میرے لیے پانی لاؤ، میری وجہ سے پانی لاؤ، یعنی کہ اب پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ایک بندہ آیا ایک بندے کو ملنے کے لیے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ لام ہی استعمال کریں گے، جو لام جر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کے لیے کے معنی میں۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے غایت کے لیے، ایک ہے کے لیے کے معنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس لیے آپ بیان کریں گے کہ اس کی وجہ سے یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجدہ کیا گیا، کن کو؟ اللہ رب العزت کو۔ وہ تسبیح کے اس لیول پہ آ جاتے ہیں کہ وہ سجدہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجدہ اللہ ہی کو ہوا۔ ان کا ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا گھر بناؤ رکوع سجود کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو آ کے یہاں پہ رکوع کریں اور سجدہ کریں، اور وہ پیغمبر جو بتوں کو توڑنے والا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد کے ذہن میں آ بھی جائے، یہ خیال بھی آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ ہے۔ اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یعقوب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، اور لسٹ کیا ہے؟ سارے انبیاء ہیں، دادا انبیاء، جد امجد نبی، دادا نبی، باپ نبی، بیٹا نبی۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ ایک نبیوں کے گھر میں بچوں کے اس بات کا نظریہ بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ جو کہا جاتا ہے قرآن پاک میں، وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ہوا، بلکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سجدہ اللہ رب العزت کو ہوا۔ اچھا، یہ ان کی دلیل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا پھینکا تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیا انہوں نے اس عصا کو سجدہ کیا یا عصا کی وجہ سے سجدہ اللہ کو کیا؟ وہ کہتے ہیں عصا کی وجہ سے سجدہ اللہ کو کیا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تسبیح کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت خود فرما رہے کہ ہر چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے خلاف جائیں قرآن پاک میں کہ کسی اور کو سجدہ کروائیں؟ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں کبھی بھی دین کی یعنی دین ابراہیم کی تاریخ میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ دین ابراہیمی میں کسی بھی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا، نہ کسی نبی کے ایماندار بچوں نے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کیا۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اب سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ کیا چیز ہے؟ اب چونکہ ہم روزانہ سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ویلیو کا، اہمیت کا وہ اندازہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اب ایک بچے کو حافظ کی وجہ سے جو باپ کو تاج پہنایا جائے گا وجہ سے بچے نے اس کیا، مقام و مرتبہ کس کا بلند ہو رہا ہے؟ والدین کا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محنت تھی، ٹھیک ہے، اور والدین کو تاج پہنایا گیا۔ اب بچے کی وجہ سے تاج پہنایا جا رہا ہے والدین کو، حالانکہ والدین اس چیز کے حقدار نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ان کو جو عظمت، جو شان مل رہی ہے وہ حفظ ہے، حفظ قرآن پاک، اور وہ کار کون رہا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہے۔ اسی کلیے کے تحت وہ کہتے ہیں، یہ مثال ہو سکتا ہے کچھ ڈائجسٹ نہ ہوئی ہو لیکن میں پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، کہ سجدہ اتنی عظیم عبادت ہے، اتنا عظیم عمل ہے کہ اگر یہ کسی کی وجہ سے بھی کیا جائے اور پوری ایک مخلوق ایک عمل کی وجہ سے، ایک شخص کی وجہ سے وہ سجدہ کرے، تو یہ بھلے اللہ کو کریں یا آدم کو کریں، وہ تو ہماری الگ سے بحث ہے، جب اس بحث میں جائیں گے تو ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ تو یہ دراصل سعادت تھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ کائنات کے تمام فرشتوں نے دنیا کے تمام معاملات کو چھوڑ کر اللہ کو سجدہ کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی بنا پر۔ ان کا یہ نظریہ، and they got a good like بڑے عمدہ قسم کے دلائل انہوں نے اکٹھے کر لیے، اور وہ دلائل دیتے ہیں عربی لغت کے حساب سے بھی وہ ٹھیک بن جاتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ میں آپ کو نظریہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک الگ سے ایک سوچ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اینڈ از گوئنگ ٹو کاز لائک میں نے اسی لیے بولا تھا انکمفرٹ، کیونکہ ہم نے بہت سی مختلف چیزیں بھی سنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو میں درمیان میں ہوں، ٹھیک ہے، میرا جو اپنا پرسنل ریسرچ ہے وہ درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔
درمیان سے مراد ہے کہ وللہ یسجد من فی السماوات والارض، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم کی بنا پر سجدہ کیا جانا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس آ جائیں، وعلم آدم الاسماء، وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسماء نام، کلھا سب کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دو رائے ہیں، علماء کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ کلھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہاں پر؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تو ہے نہیں، جنت میں۔ اور جنت میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأُتُوا بِهِ متشابہہ، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ملتی جلتی جنت میں بھی ہیں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جنت میں تو بہت زیادہ ہیں دنیا کی نسبت، لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ جنت میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن وہ ملتی جلتی ہیں۔ اچھا، اب جب باری آتی ہے اس پوائنٹ پہ، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں کے نام سکھائے گئے، اب یہاں پہ ہے کلھا، جو گرامر کے طلباء ہیں وہ سمجھیں گے، وعلم، اور اس نے سکھائے، کس نے سکھائے؟ یہ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہ بات پیچھے جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف، وعلم، اور اس نے سکھائے، اور اس میں ہوا جو ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، ہم نے وہ فعل ماضی کی بحث میں یہ بات سیکھی ہے۔ وعلم، اور اس نے سکھائے، آدم، یہ مفعول ہے، آدم مفعول ہے کیونکہ میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے مضاف بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے، سوری نہیں مضاف نہیں، یہ مفعول ہے، اور یہ غیر عربی اسم ہے، اس وجہ سے اس پہ تنوین نہیں تو ہونا چاہیے تھا، اگر یہ عربی اسم ہوتا آدمن ہوتا، پر آدم جو ہے وہ غیر عربی نام ہے، تو آدم الاسماء یہ دوسرا مفعول ہے، آدم کو سکھائے نام، آدم کو سکھائے نام، کلھا، کلھا، اب یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے، میں نے تفصیل سے پہلے بتایا تھوڑا سا، لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ہا جو ضمیر ہوتی ہے یہ غیر انسانی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، غیر انسانی جمع کے لیے۔ اب کلھا نے بتا دیا سب کے سب، ہا اس کے، اب کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ جنت کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اب دوسرا جو گروپ ہے علماء کا وہ کہتا ہے کہ یہاں سے مراد دنیا کے نام، تو میں نے بتایا کہ جنت میں اللہ رب العزت نے دنیا کے معاملات کو تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں جو نعمتیں ہیں، جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی کاپی ہیں، یا دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ جنت کی کاپی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پہلا گروپ جو کہتا ہے کہ جنت میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیکھے، جو نام سیکھے وہ جنت کے نام سیکھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں، وہ دنیا کی تمام چیزوں کے انہوں نے اللہ رب العزت نے ان کو نام سکھائے۔ اب لفظ جو اسماء ہے اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ اسم جو ہے یہ وسم سے بنا ہے، وسم سے، جس کا معنی ہوتا ہے کوالٹی، صفت یا خوبی، کوالٹی، صفت یا خوبی۔ اب مٹی کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی کے بارے میں بتایا، مٹی کے بارے میں۔ اب مٹی کیا بری چیز ہے؟ کوئی بری چیز نہیں، مٹی کے کتنے فائدے ہیں، کتنی خصوصیات ہیں، کتنی خوبیاں ہیں۔ اب مٹی کو ہی دیکھ لیں، مٹی ہے، اس کو آپ پانی لگائیں اور اس کے اندر بیج لگا دیں، وہ ایک آپ کے لیے پودا اگا دے گی۔ جس قسم کا بیج لگائیں گے اسی قسم کا آپ کو پودا اس سے اگائے گا۔ کوالٹی کس کی ہے؟ زمین کی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، آپ کے اگر پاؤں پہ یا ہاتھ پہ زخم ہوا ہو، آپ اس پہ مٹی لگا لیں، یہ اس زخم کو سکیور کرنے کے لیے بھی بہترین ٹول ہوا کرتا تھا، گیلی مٹی کا کے لگا لینا، ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں۔ اس کے بعد اس کا اگلا فائدہ کیا ہے کہ اسی مٹی کو آپ گیلا کریں، اینٹ بنائیں، اینٹ بنا کے آپ اپنا مکان کھڑا کر لیں مٹی سے۔ مین سورس کیا ہے؟ مٹی، انٹروڈیوس کروایا گیا مٹی کے بارے میں۔ اب مٹی سے انسان جتنی آگے کیا نام ہے ڈیولپمنٹ کرتا ہے، بنیاد مٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سورس کوڈ دیا، ہر چیز کا سورس کوڈ، کہ یہ بنیاد ہے، یہاں سے آگے دیکھ لو، اور پھر انٹلیکچوئل کیپیبلٹی دے دی کہ جس کے ذریعے انسان نے پھر اس کو آگے یوٹیلائز کیا۔ پھر مٹی سے گھر، مٹی سے پھل، مٹی سے آج ہم
جو سیل فون بھی استعمال کر رہے ہیں یہ زمین سے ہی بنے. یہ ساری ٹیکنالوجی یہ ساری زمین سے ہے, کہیں سے نہیں آئی, مٹی سے ہی آئی ہے, ٹھیک ہے, یعنی گراؤنڈ سے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے میں نے کہا کہ سورس کوڈ دیا گیا. اب یہاں پہ ایک بات آ کے مسئلہ بنتا ہے لوگوں کے ذہن میں, اور جو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا, کہ دین ایک الگ علم ہے, دنیا ایک الگ علم ہے, اور آپ کو صرف ثواب ملے گا دین کے علم پر. دنیا کا علم حاصل کرنا فضول ہے, دنیا کا علم حاصل کرنا فضول ہے. یہ ایک نظریہ ہے, اور ایک بڑے اچھے خاصے طبقے کا یہ نظریہ. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے دین کو الگ کر دیا, دنیا کو الگ کر دیا. نہ ہم دنیا کے رہے, ہم نہ دین کے رہے. جب تک ہمیں یہ ڈفرنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا, ہم اوپر جا رہے تھے, ٹیکنالوجی میں بھی, علوم میں بھی, ہر لحاظ سے. کیوں؟ اب اس بات کو سمجھے گا. اب ایک بندہ وہ جو کہتا ہے کہ آپ کو سائنس کا علم حاصل کرنے سے ثواب نہیں ملے گا, دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جب ایک انسان مرتا ہے اس سے ہر قسم کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 قسم کے عمل کے. پہلا عمل کیا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کرے, ٹھیک ہے, صدقہ جاریہ کیا ہے, سڑک بنا دی, کچھ بھی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے علم ينتفع به, علم ينتفع به, معنی کیا ہے اس کا؟ ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے, جس سے فائدہ ہو. جس کسی کو بھی اس علم کا فائدہ ہو, جب تک اس علم پہ وہ عمل کرے گا آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن گیا. اب یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سائیکل چلانا سکھا دیا, اور وہ سائیکل چلانے کی وجہ سے مسجد میں جانا شروع کر دیا, جاب پہ جانا شروع کر دیا, اس نے اپنی منزل پہ پہنچنا شروع کر دیا, اپنا علم کے لیے اسکول میں جانا شروع کر دیا, اس کے لیے وہ معاملہ آسان ہو گیا. اب وہ سائیکل چلانا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. جب تک وہ اسکل اس کو فائدہ دے رہی ہے, آپ کو ثواب مل رہا ہے, یہیں پہ بس نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو آپ نے کھانا پکانا سکھا دیا, کسی کو آپ نے پڑھنا لکھنا سکھا دیا, کوئی بھی ایسا عمل دنیاوی, اب یہاں پہ دنیاوی ہی بات ہو رہی ہے, یونتفع, اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دین کا علم تو ظاہر ہے وہ تو دونوں طرف فائدہ دے گا, اور اگر آپ دین کا علم سکھائیں گے تو آپ اس کا ڈبل فائدہ کریں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, تو اس کا درجہ اوپر آ جائے گا. اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ علم ينتفع به, ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے, بس. اب یہاں پہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسلامی ينتفع فی الآخرہ, اسلام کا علم جو آخرت میں فائدہ دے, یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. بات یہ ہو رہی ہے ایسا علم جو جس سے فائدہ حاصل ہو. جی عافیہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اوکے. سر جو یہاں پہ دین اور دنیا کی ٹرم استعمال ہو رہی ہے الگ آواز ایکو ہو رہی ہے, 2 مائک کھلے ہوئے ہیں, آ رہا ہوں شاید. جی, دین اور دنیا کی جو ٹرم الگ الگ استعمال ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہے؟ وہی تو کیونکہ نا کہ اس یہی سے تو ہمارے تو ساتھ دھوکا پھر ہوا ہے. بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے نا, وہی تو بتا اور رہا ہوں. ہم آج فیس بھی کر رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. کیونکہ ہم یہ کیسے, یہ تو اگر ہم دیکھا جائے تو دین محمدی سے پہلے جتنے بھی دور ادوار گزرے ہیں, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبود بنایا ہے, الہ بنایا ہے, رب بنایا ہے,
ان سب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تو اللہ ہے، لیکن جو اسٹیٹ لیول پہ زمین پہ جو بھی اختیارات ہیں وہ ہمارے ہیں، اس میں رب ہم ہے۔ تو اگر ہم دین اور دنیا کو الگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے بڑا مسئلہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارے عقیدے پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ وار ہوتا ہے۔ ہم کہنے کو تو زبان سے لا الہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ ہمارا وہ زمینی خداؤں کے ساتھ یا پھر ان چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں، ماشاء جس اللہ کی ہم نے پہلے بھی آیت میں بات کی تھی آپ سٹارٹنگ بالکل میں ٹھیک ہے سورہ جی بقرہ میں۔ ماشاء اللہ جی امجد صاحب آپ دین دنیا کو الگ کب کیا ہے؟ جب اللہ ہی نے سکھا دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یعنی دین اور دنیا یہی بات ہو رہی ہے، دونوں کے لیے۔ یہی بات ہو رہی ہے جی امجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی شیخ محترم، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ صرف یہ دنیا کے ہی علوم کے بارے نہیں، بلکہ کوئی ایسا دین کا علم جس سے بندہ غلط فائدہ اٹھائے، جیسے کہ آپ نے سائیکل کی مثال دی، وہ تو آپ نے درست وے میں دی نا، مثبت میں۔ اگر منفی پہلو ہو تو پھر کیا وہ بندہ جو سکھانے والا ہے وہ اس کے گناہ کا بھی ہاں مستحق ٹھہرے گا کہ نہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تو حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس بندے نے کسی کو اچھا عمل اجرا کیا، اچھا عمل کا آغاز کیا، اور جی اس عمل کو لوگوں نے اپنا لیا، تو ہر شخص کے عمل کا صدقہ جاریہ اس کو ملے گا، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر کسی انسان نے برے عمل کا اجرا کیا اور اس کو لوگوں نے سیکھ لیا، تو جتنے لوگ اس عمل پہ عمل کریں گے وبال وہ بھی اس وبال کا حصے دار ہوگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حابیل قابیل کی طرح۔ لیکن شیخ صاحب اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ سائیکل چلانا سکھانا یہ بیسیکلی کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس سے کوئی غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اس میں سکھانے والے کا کوئی، میں سمجھتا ہوں، قصور نہیں اور ہوگا۔ نہیں، اس لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر تو میں نے سکھایا ہے، مجھ سے کسی نے برائی سیکھی ہے، میں برائی کی بات کروں، مجھ سے کسی نے برائی سیکھی، جی میں اس جی کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن اگر میں نے جی کسی جی کو اچھائی سکھائی ہے لیکن وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہا ہے، تو اس کا میں ذمہ دار نہیں۔ جی میری نیت خالص تھی، میرا نیک مقصد تھا، جب بھی وہ اس عمل سے اچھا عمل کرے گا، میں اس کا برابر کا شریک ہوں گا، برائی کا میں ہاں شریک جی دار نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ ہاں اور ایسے ہی ایک بہت بڑے ہمارے پاکستان کے عالم دین ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کے متعلق ان کے اساتذہ نے ٹاک شو میں آ کے کہا کہ ہمارا اس سے اعلان برات ہے، وہ ٹھیک ہے ہمارا شاگرد ہے لیکن وہ پٹڑی سے اب اتر چکا، تو لہٰذا ہم اس کے کسی بھی عمل کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ انہوں نے تو اسے قرآن حدیث سکھایا تھا نا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے رستے میں چلا گیا۔ ہاں، تو یہ استاد ذمہ دار ہاں نہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، اب چونکہ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر چیز یہاں پہ دیکھیں، ہر چیز کا اپنا ایک پرپس ہے، پوائنٹ سمجھنا۔ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل نہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے نا، سبحانک، آپ پاک ہیں۔ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کسی بھی چیز کو یا اس چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو سبحان وہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، نہیں۔ اب ہر چیز کا ایک پرپس ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، وہ اپنے مقصد کے تحت چل رہی ہے۔ اب جب میں ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہوں اور ان کی وجہ سے مجھے اذیت پہنچتی ہے، اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مثال کے طور پر دھول ہے، بہت زیادہ اندھیری آندھی چلی ہے اور ہر طرف دھول ہے۔ اب یہ دھول آندھی کیوں چلی ہے اور یہ دھول کیوں اٹھی ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہوا کا تیز پریشر ہے، بارش ہونی چاہیے، بارش کی ضرورت تھی، اب آندھی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور آندھی کی وجہ سے دھول اٹھی ہے، اور میں نے سانس کو اپنا یعنی فلٹریشن کا انتظام نہیں کیا، میں نے کپڑے کے ذریعے اپنے ناک کو کور نہیں کیا، اب یہ دھول میرے اندر گئی، اب اس دھول کی وجہ سے میرے لنگس کو مسئلہ بنا، مجھے کھانسی گلے کا مسئلہ بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ کس نے یہ اس چیز کو چوز کیا؟ ایک بندہ اس نے منہ کور کر لیا، وہ نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوا، دوسرا بندہ اس نے نہیں کور کیا، اس کو مسئلہ بن گیا، ٹھیک۔ تو یہ ہم خود اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اپنے ایک نظام کے تحت سیٹ کیا ہے، اور ان کا کوئی بھی مقصد غلط نہیں ہے۔ سانپ کا مقصد انسان کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ شیر کا مقصد انسان کو نقصان پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔
کسی بھی چیز کا مقصد انسان کو ٹارگٹ کر کے نقصان پہنچانا نہیں ہے، حالانکہ انسان ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی خلق لکم، ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی. اب انسان کے لیے ہر چیز پیدا کی ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرے اپنے فائدے کے لیے. اللہ نے کوئی چیز غلط، کوئی چیز بیکار، کوئی چیز فضول اللہ رب العزت نے پیدا نہیں کی. پھر تعریف اللہ کی ہو رہی، اللہ کی تعریف ہو رہی اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ایسی ہونی چاہیے. اب جیسے ہی میں ان چیزوں کو یہ سمجھوں کہ وہ جو سانپ ہے وہ تو مجھے کاٹ لے گا، مجھے تو ڈر لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سانپ نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا غلط فیصلہ ہے، بات خراب ہوگی. اب سانپ کے راستے میں نہ آؤں. مجھے عقل اسی لیے دی ہے کہ میں سانپ والے ایریا سے دور رہوں. اگر جس علاقے میں سانپ ہوں میں اپنے جوتے اچھے پہنوں، اسٹرانگ لمبے بوٹ پہنوں، ٹھیک ہے، اپنے اچھے کوالٹی کا کپڑے پہنوں. پھر اللہ رب العزت نے مجھے عقل دی ہے، مارکیٹ میں جو ہے نا وہ ویکسینیشن مل جاتی ہیں اپنے ساتھ. خدا نہ خواستہ اگر مجھے نہیں رہا جا رہا گھر میں، مجھے سیر و تفریح کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیکار چیزیں پیدا کی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی مسئلہ ہے، تو پھر میں احتیاط کروں. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے کہ میرے پاس ویکسینیشن ہے، اگر سانپ کاٹ لے کوئی بھی چیز کاٹ لے تو اس ویکسینیشن لگانے سے اپنی جان بچا سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں ان کی جا کے زندگی برباد کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو انسان ہی غلط ہے. اینڈ آف دا ڈے انسان از دا ون ہو از رانگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک، تقدیس اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے انسان کو علم دے دیا ہر چیز کا، مطلب کہ انسان کو اللہ رب العزت نے عقل دے دی ہے، علم دے دیا. آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، وہیں سے زبانیں ہیں. یہ ایک مقدس علم ہے، زبان ایک مقدس علم. ہم زبان کا مذاق نہیں اڑا سکتے. یہ بہت ہی گھٹیا اور غیر شرعی عمل ہے کسی کی زبان کا مذاق اڑانا. کیوں؟ بولنا کس نے سکھایا؟ ٹھیک ہے، علمہ البیان، یہ اللہ کی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا، اور اس بولنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی، میں اس کو مذاق بناؤں؟ نہیں، یہ مناسب نہیں. جی آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. اوکے، اچھا. اب اس کے بعد اگر میں دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں ایسے جو اپنی زندگی کو، میں اسی چیز پہ ریسرچ کر رہا تھا، تو ایک بندے نے کیا کیا کہ وہ اپنی ایج کو ریورس کر رہے ہیں. اٹس ویری پاپولر ٹاپک آن دا میڈیا ایز ویل رائٹ ناؤ، ہاؤ ٹو ریورس یور ایج. آپ اپنے آپ کو کیسے اپنی زندگی کو ریورس کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں. اور مسلمان جو آلریڈی پریکٹس کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھنا، ٹھیک ہے، اور جلدی سونا. ان میں سے ایک اہم ترین، کم کھانا اور خوش رہنا، لوگوں کو خوش رکھنا. اچھا، تلاوت سننا، کثرت سے تلاوت سننا، یہ دماغ کو ینگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ میوزک کا استعمال کرتے ہیں. بات تو وہیں پہ آ گئی کہ دماغ کو جو ویوز چاہیے، تلاوت خوبصورت ایلیمنٹ ہے، لیکن ہم نے وہ تلاوت کو نہیں سنتے، اس کے لیے میوزک کو سنتے ہیں. تو وہ کیا کریں؟ اپنے آپ کو ینگ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ بندے نے اپنے آپ کو تقریباً 1 سال کے اندر، میرے خیال 2 سال کے اندر، اپنی ایج میں، اپیرنس میں، اپنے دماغ اور دل کی ہیلتھ میں، ایون کہ ڈائجیشن سسٹم کی ہیلتھ میں، جوڑوں کی ہڈیوں کی ہیلتھ میں، اس نے 10 سے 15 سال کا ڈیفرنس نیچے لے آیا، یعنی واپس لے آیا. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑھاپا پیدا کیا، اس کو تو بوڑھا ہونا چاہیے تھا، پر یہ کیوں ینگ ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہیں اپنی صحت کو خراب کرنے والے، ہم ہیں بیمار ہونے والے، ہم ہیں ظلم کرنے والے، ہم ہیں پاپی، ہم ہیں گنہگار، ہم ہیں ظالم، ہم ہی ہیں رونگ. پاک کون ہے؟ میرا رب. حمد کس کے لیے؟ میرا آپ کے لیے. تسبیح کس کے لیے؟ میرا آپ کے لیے. تقدیس کس کے لیے؟ میرا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے قادر ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تمہیں تجسس ہے، ایسے کرو کہ الی الابل کیف خلقت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو مجھے حکم دیا کہ آپ دیکھو کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. اب اونٹ کو دیکھنے کے لیے اگر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے، اور بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دوں، تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟
اب یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس کو کھول کے دیکھو، کھاتے بھی ہو نا تو اس کا نظام دیکھو. ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس کو کیسے پیدا کیا گیا. اب یہاں پہ کیسے پیدا کیا گیا، دیٹ مین آئی نیڈ ٹو بریک ہم ڈاؤن. اس کا ایک ایک ایلیمنٹ کھول کے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ میں تو کھاتا بھی تو ہوں نا ذبح کر کے. اب مجھے اس کی اسٹڈی بھی کرنی ہے. جیسے ہی میں اس علم کی تحقیق میں پڑھوں گا تو میں ان اللہ علی کل شیء کی قدیر کی تفسیر، عملی تفسیر کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیالوجی اور فزکس، کیمسٹری، یہ ساری کی ساری ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر بن گئی. اب فرق یہ ہے کہ بائسنس ہے ہمارے اندر، ہمارے علماء کے اندر، ہمارے ایک گروپ کے اندر ایسے کہہ لیں، ہمارے جو ہے نا ایک طبقے کے اندر یہ ٹرانسفر ہوئی ہے 300 سال پہلے، ٹھیک ہے، کوئی 300-250 سال پہلے. تو انہیں یہ الجھن پیدا ہونا، ان کے اندر یہ الجھن شروع ہو جاتی ہے. او لفظ سائنس استعمال ہو گیا، اور لفظ فزکس استعمال ہو گیا، کیمسٹری استعمال ہو گیا. ان کو یہ الفاظ ہرٹ کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں ان کا اس چیز کا علم ہی نہیں. انہیں فزکس کا نہیں پتا، انہیں کیمسٹری کا نہیں پتا، انہیں بیالوجی کا نہیں پتا. اب جس چیز کا علم نہیں ہے، اب اس کے بارے میں کیسے بات کریں؟ اگر بات اس کو اگر تسلیم کریں گے تو ان کا اپنا علم کمزور نظر آتا ہے، تو وہاں پہ انا کا مسئلہ بن گیا. جب انا کا مسئلہ بن گیا تو پھر جو ہے نا وہاں پہ ریاکشن آ گیا. جیسے ریاکشن آیا تو میں کہوں گا بھائی فزکس تو بیکار علم ہے، یہ تو قرآن مجید میں تو فزکس ہے ہی نہیں، پیغمبر نے تو نہیں سکھائی، نہ کیمسٹری ہے نہ بیالوجی. یہ الفاظ اب یہ چونکہ انگلش کے الفاظ ہیں، کسی گورے نے استعمال کیے ہیں، تو ہمیں ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. اب یہی الفاظ اگر عربک میں ہوں، کسی مسلمان نے استعمال کیے ہوں، جیسے الجبر ہے، بڑے فخر سے ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آ کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اب انہی الفاظ کو اگر انگلش عربک میں استعمال کیا جاتا، ٹھیک ہے، کسی عرب مسلمان نے الفاظ استعمال کیے ہوتے تو ہم خاموش رہتے، بڑے خوش ہوتے، بڑے فخر کرتے انہی چیزوں پہ. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں جب ہم دنیا کی چیزوں کے علم کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت میں کہ سورہ آل عمران کے اندر کہ وہ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ آسمان و زمینوں کو کیسے پیدا کیا گیا. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں بیٹھ جاؤں اور آسمان کی طرف دیکھتا رہوں اور میں جان لوں کہ یہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا. How I can do that? Just by looking at the sky. I will never get to the point. Never. اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کائنات دکھا دی، پورا نظام دکھا دیا. اب وہ جب لیٹ کے پڑھتے ہیں ہر روز رات کو آسمان کے دیکھتے ہوئے انہی آیات کو، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا دیکھ لیا، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. میں آیتیں پڑھ کے سناتا ہوں، مزہ آئے گا آیتیں پڑھ کے سنانے کا. پورا عالم ہے. کون سی آیتیں کہہ رہے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، میں وہی پڑھ کے سناتا ہوں نا، مزہ آئے گا. آواز آ رہی ہے پیچھے، شور شرابہ آ رہا ہے، میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں. نہیں وہ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي، وہ آیت اور ہے. میں بات کر رہا ہوں آل عمران کی. آل عمران میں ہے نا. ہاں تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کدھر گئی آج گم ہوگی مجھ سے، اللہ آل عمران 191 نمبر آیا تھے جی. ہاں وہ 91 ہے، لیکن وہ میرا کمپیوٹر میرے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں. مجھے شعراء کی آیت کبھی اس نے ایسا ہی نہیں کیا. ہاں 190 191. ہاں جی چلو جی. یہ موبائل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مان رہا، یہ شرارتیں کر رہے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي، سوری کدھر میں پہنچ گیا، تجری فی البحر. وہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ جب میرا سورہ آل عمران آیت نمبر 191، یہ موبائل مجھے تنگ کر رہا ہے.
میں پڑھ دوں؟ ہاں جی پلیز، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت دے. ہاں میرا یہ موبائل شارٹ کر رہا ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ماشاء یہ اللہ والی ماشاء اللہ. اچھا جی، میں سورہ آل عمران میں آ جاؤں انشاءاللہ. تو یہاں پہ جو آیتیں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ غور کریں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں معراج پہ، رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا کے یہ رہے الذین یذکرون اللہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، یہ نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، عقل والوں کے لیے. اب یہ آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں میرے لیے کیسے نشانی؟ میں تو وہاں پہ اس وقت تھا ہی نہیں. I was not there. Then how it come that these are signs for me? اس کے بعد اگلی آیت کہتی ہے وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں. یہ کیسے ممکن ہے؟ فکر کیسے کرتے ہیں؟ غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور جو پہنچ سکتے ہیں، یہ مقصد تو یہ تھا کہ آپ تمام وسائل کو استعمال کریں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت نے آواز دی ہے، اور آواز کی جو صلاحیت ہے اس کی انتہا تک اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. بھئی آپ جتنی خوبصورت طریقے سے آپ آواز نکال سکتے ہیں نکالیں. قرآن پڑھیں، کون منع کر رہا ہے؟ گلا پر اپنا استعمال کریں، صلاحیت دی ہے. انتہا تک جا کے استعمال کریں اپنی کوالٹی کو، اس آواز کو. اب میری آنکھیں اور میں ان کو استعمال ہی نہ کروں، نہیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ غور کریں، فکر کریں. کس طریقے سے فکر کریں؟ اب یہ بیٹھ کے سوچنا نہیں ہے کہ میں بیٹھا رہوں اور سوچتا رہوں اور میں آٹومیٹکلی جو بگ بینگ میرے سامنے آٹومیٹکلی کھلے گا، نظر آنا شروع ہو جائے گا، پھر میرے آٹومیٹک دماغ کے اندر ہی وہ ایک جو ہے نا وہ امیج شروع ہو جائے گا، مووی چلنا شروع ہو جائے گا، مجھے پوری سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. ایسا تو ہونے نہیں والا، ایسا تو نہیں ہونے والا. اللہ رب العزت نے ایک نظام کے تحت پوری کائنات کو پیدا کیا. اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر مجھے اپنے آپ کو اس قابل کرنا پڑے گا کہ میں وہاں تک پہنچوں جہاں سے مجھے پتا چلے کہ آسمان و زمین کی پیدائش ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی پیدائش کا مجھے پتا چلے. تو پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بات مسلمانوں کو کرنی چاہیے تھی، جو ہوبل والے، کیا نام ہے وہ، جنہوں نے یہ جو دوربین تیار کی ہے، ٹھیک ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے ملین ایئرز بیک کہ وہاں سے روشنی آ رہی ہے، تو پتہ چلے کہ وہاں اس وقت کیا ہوا تھا. جتنی روشنی اتنی دور سے سفر کر کے ہم تک پہنچے، تو ہم دیکھیں. سبحان اللہ. تو واپس آئیں تو ہم قرآن پاک میں جب ہم جاتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ رب العزت کے قادر و مقتدر ہونے کے علم کو سائنس کہا جاتا ہے. سمپل از دیٹ. اور جو اس میں پڑ جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ مسلمان ہو، عمل تبھی قبول ہوگا. اور اعمال کی قبولیت کی شرائط کا ہمیں پتہ ہے. کسی کو یاد ہے؟ لیٹس ڈو کوئک ریکیپ. کسی کو یاد ہے اعمال کی قبولیت کی شرائط؟ مایوس نہیں کرنا مجھے، نہیں تو میں سارا پانی ویسے اعمال کی آپ رہنے دیں. میں مجھے پتا آپ کو معلوم ہے. جزاک اللہ. جی کہ سنت نبی کے مطابق ہو، نیت خالص ہو. آپ کا آواز بڑی بہترین طریقے سے ایکو بن رہی ہے. ہاں جی. سنت نبی کے مطابق ہو، نیت خالص ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ 3 شرائط ہیں. تیسری میں بھول گئی ہوں. سب سے پہلی شرط وہ آپ نے اسکپ کی ہے. یہ آخری 2 ہیں. سب سے پہلی شرط کون بتائے گا؟ میرے ہونہار طلبا، مجھے لگتا ہے مجھے پانی پینا پڑ رہا ہے، سارا پینا پڑ رہا ہے. حق پہ ہو، صحیح بات پر ہو، صحیح عمل پر ہو. ایمان. ہاں جی، پہلی شرط ہے ایمان، اللہ پر ایمان.
اور اللہ پر ایمان ہی آپ کو انبیاء پر ایمان کی طرف لے کے جائے گا. اگر ایمان نہیں ہے آپ کا خلوص اور آپ کا سنت کے مطابق کیا ہوا عمل بیکار ہے. کیوں؟ ایمان بھی مکمل ایمان نا، ہاں اللہ جی، پر، مکمل آپ ایمان، پر، obviously. انبیاء پر، آسمان، تمام ہر چیز پہ، ماشاء جو اللہ، آج کل ہم نہیں کرتے. ماشاء اللہ، آپ نے بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے شرط پہلی ہے توحید، ایمان. ٹھیک ہے، ایمان. دوسری شرط ہے طریقہ رسول. تیسری شرط ہے خلوص. اب ان میں سے ایک بھی عمل گرے گا، ایک بھی چیز گرے گی، عمل بیکار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ایک بھی چیز گرے گی عمل بیکار ہو جائے گا. لیکن خلوص پہ آ کے تھوڑی سی گنجائش ہے. یعنی انسان بعض دفعہ خلوص کم ہوگا تو کم اجر ملے گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ اجر ملے گا. تو لیکن ایمان اور طریقہ رسول شرط ہے. ٹھیک ہے، شدید شرط ہے، اور خلوص بھی شرط ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انہیں نہیں حکم دیا گیا صرف اس بات کا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو مخلص ہو کے کریں. تو اچھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں تو قادر و مقتدر ہونے کا علم آپ کے لیے عبادت بن جائے گا جب آپ اس عمل کو، یعنی سائنس کو، ریاضی کو، کیمسٹری کو، بیالوجی کو، نفسیات کو، کوئی بھی علم کھولیں، کوئی بھی علم پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کا ارادہ، آپ کی نیت عین مطابق ہو ان تین قوانین کے، آپ کا اللہ پر ایمان ہو، آپ خلوص نیت سے عمل کر رہے ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. کیا مطلب؟ کہ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، خدمت خلق کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ حدیث آپ پہ فٹ آ جائے گی کہ جو بندہ، آپ دیکھیں حدیث سے دیکھیں، جو بندہ گھر سے نکلے، من سلک طریقاً، من سلک طریقاً یطلب فیہ علما سہل اللہ لہ طریقاً الی الجنہ. جو بندہ گھر سے اس لیے نکلے، من سلک، جو نکلا گھر سے ایسے راستے پر جس سے اس کا مقصد ہو علم حاصل کرنا. اب شرط آ گئی، علم حاصل کرنے کے پیچھے نیت. یہ تین اصول ہیں. علم حاصل کرنا عبادت ہے، عبادت بن جائے گا کب؟ جب ان پہ تینوں اصول فٹ آ گئے. اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ احکامات کے مطابق، اور خلوص نیت ہے. تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما، کوئی چلا ایسے راستے پر جس میں اس کا مقصد تھا علم حاصل کرنا. اب کیا یہاں پہ شرط ہے؟ کوئی شرط نہیں، علم ہے، علم ہے. اور کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. از دیٹ سمپل. اب اس کا مطلب یہ ہوا، فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے علم میں اور جیسے حدیث کے علم میں فرق ہے نا. یعنی قرآن پاک کے ایک لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث پہ نہیں ملتی. حدیث پہ ثواب ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، لیکن قرآن جیسی نیکیاں نہیں ملتی. آپ کو پھر جیسے حدیث ایک علم ہے، اس کے بعد فقہ ہے، وہاں پہ الگ سے ثواب ہے. ایسے ہی تمام علوم پہ آپ کو اجر ضرور ملتا ہے، آپ کے وقت پر، آپ کی محنت پر، آپ کے خلوص پر ثواب ضرور ملتا ہے. لیکن کیا قرآن کے مطابق؟ نہیں. قرآن ایک الگ چیز ہے، یہ الکتاب ہے، اس کا الگ درجہ ہے. لیکن ثواب آپ کو ملتا ہے، آپ کو آپ کے وقت کا، آپ کی محنت کا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی عبادت ہے. تو استاد کا پڑھانا عبادت ہے، شاگرد کا بیٹھ کے پڑھنا عبادت ہے. اور ہمیں اس بات سے محروم رکھا گیا. اب مجھے پہلے جب نہیں معلوم تھا، مثال کے طور پر، کہ ریاضی سیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں نے اس کو دلچسپی سے نہیں سیکھا. تو پھر میں نے اس علم کے ذریعے کرپشن کی، کیونکہ مجھے لگا کہ یہ کون سا دین ہے. جج بن گیا، مجھے لگا کہ یہ کون سا کوئی دین ہے، حالانکہ انصاف کا ایک اچھا ایلیمنٹ قرآن میں بیان ہوا ہے. میں نے کرپشن اس لیے کی، کون سا یہ دین کا معاملہ ہے، یہ تو صرف دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے جو مرضی کرے مسلمان ہونے کے ناطے سے. لیکن میں یہ بھول گیا کہ یہ خدمت خلق ہے، اور یہ عبادت بھی ہے. عبادت کس لیے؟ قرآن پاک میں، قرآن پاک کا یہ ایک حصہ ہے. ایسے ہی آ جائیں تجارت پر، اللہ رب العزت نے تجارت کے اصول سکھائے قرآن پاک میں. تجارت کے اصول قرآن پاک میں سکھائے، حدیث میں بھی ہیں. اب میں تجارت کر رہا ہوں، بھول جاتا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، اور میں یہ بھول جاتا ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک بیٹھنا میری عبادت ہے، دکان پہ ریڈی پہ کھڑا ہونا میری عبادت ہے. نہیں یاد رہتا. اب جب یہ بات یاد نہیں رہتی تو میں اس کو اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا. جب اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا تو وہاں سے مجھے پھر فائدہ بھی نہیں ہوتا. میڈیکل بھی ایسی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل ہے، سیاست ہے، ہر چیز.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہوئے سب سے پہلا جس چیز پہ عمل کیا وہ سیاست تھی. سیاست. بادشاہوں کے ساتھ پنگے لے لیے. پنگا لفظ بولا میں نے جان بوجھ. بادشاہوں کے ساتھ. یہی تو سیاست ہے کہ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست نہ آتی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بادشاہوں کو خط لکھنے کی بجائے دعوت دینے والے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھیج دیتے, دور دراز کے علاقوں میں صرف مسلمان کرتے. پر نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کو جانتے تھے کہ کس طریقے سے ایک لیڈر کی تبدیلی کیسے اس کے پورے قوم و ملت کو بدل دے گی. اس بات کو سمجھتے تھے. اور یہی ہاتھ آج تک ہم سے ہو رہا ہے کہ ہمارے لیڈروں کو خریدا جاتا ہے, پھر لیڈر پورے ملک کو برباد کر دیتے ہیں. پھر نواز زرداری اور عمران تو پھر بھی قدرے بہتر ہے, ٹھیک ہے. شہباز شریف کی صورت میں ہم پہ مسلط ہے, خریدا جا رہا ہے ان کو, پھر اس کے نیچے پہ پوری قوم برباد ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت بادشاہ کی اصلاح کی کہ جیسے ہی بادشاہ بدلا پوری قوم بدل گئی. کمال کی سیاست ہے, کمال کی سیاست ہے. سیاست کیا ہے؟ اچھا جی, اب جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علامہ آدم الاسماء, یہ آیت ہی ہمیں بتا رہی, یہ انسیڈنٹ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دنیا کا علم ضروری ہے. دنیا کے اندر رہنے کے لیے دنیا کا علم ضروری ہے, اور دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا علم سکھایا دنیا میں سب کچھ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. Is that simple? Is that simple? ٹائم ہو چکا ہے, بھاگنا پڑے گا مجھے. I don't want to take another hour. اور حدیث کی کلاس کو مس کر کے میں اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا. سوال کے لیے میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں. جی, آپ سوال کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں, کھل بجا کے کر سکتے ہیں. مجھے آپ سچا بھی ثابت کر سکتے ہیں, جھوٹا بھی ثابت کر سکتے ہیں. I don't mind. I won't mind. جی, کوئی سوال, کوئی رائے؟ میرا آپ کا مجھے آپ کا وقت چاہیے تھا تھوڑا سا کلاس کے بعد. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے, جو سنایا ہے, صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. غلط بات کے شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.